ہارون صاحب، سب سے پہلے ملک کی سیاست اور خاص طور پہ پنجاب 133 کے حوالے سے ہم بات کریں گے. یہ چیمہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ کچھ مشکوک تھا یا کسی نے کوئی سمجھ نہیں آئی، سازش کر ڈالی؟ کوئی انٹریگ تھی. جب یہ پوچھا گیا اعجاز چودھری صاحب سے تو وہ انہوں نے تو جواب نہیں دیا، وہ غصے میں خاموش ہو گئے. اچھا، تو یہ سازش تھی یا حماقت تھی یا کم فہمی تھی؟ بہرحال پی ٹی آئی ایک پارٹی کی طرح کام ہی نہیں کرتی. یعنی یہ پارٹی کی ذمہ داری تھی نا، اعجاز چودھری صاحب کی کہا جاتا ہے ذمہ داری تھی، ان کی تھی یا جس کی بھی تھی. کمپین وہاں یہ لوگ اکٹھے ہو کے جاتے ہیں، پھر یہ جب کاغذات پر کیے جاتے ہیں ہمیشہ وکیل کو دکھائے جاتے ہیں یا جو تجربہ. کیا ہوتا ہے ہارون صاحب جو کاغذ جمع کرائے جاتے ہیں، اس میں کیا ایسی خاص چیز ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں، اس میں اندراجات کرنے ہوتے ہیں، امیدوار کا نام، تائید کنندہ کا، تجویز کنندہ کا. تو یہاں مسئلہ اب ان کی مسئلہ کیا بھائی، ان کے جو اپنے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ ہیں ان کا بھی حلقے سے تعلق نہیں ہے، اور جو ان کی بیگم کے بھی ہیں ان کا بھی تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کا حلقے سے تعلق ہی نہیں ہے. یہ کیسے بھائی، یہ کوئی آج کے زمانے میں یہ کوئی کام ہے؟ آپ اس کا نام ڈالیں اس میں اور فوراً آدرا کے ریکارڈ میں وہ سامنے آ جائے گا. اچھا، یہ تو آسانی سے چیک کیا جا سکتا ہے نا. اگر خود براہ راست نہیں چیک کر سکتے تو نادرا کے دفتر سے چیک کر سکتے ہیں، جو اتنے بہت سارے دفتر ہیں اور حکومتی پارٹی کے لوگ ہیں، یہ جائیں گے تو کتنی دیر لگے گی اس کو چیک کرنے میں. اچھا، اب اس میں طرح طرح کی تھیوریاں پیش کی جاتی ہیں. وہ بزدار صاحب بڑے پریشان ہیں، انہوں نے بلایا لیڈروں کو، بڑا اظہار ناراضگی کیا ہے. اچھا، لیکن اس میں طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. ایک تو یہ کہا جا رہا ہے شبیر سیال صاحب اور عبدالکریم کلواڑہ جو ہیں وہ خود انٹرسٹڈ نہیں تھے، انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کیا. اب یہ تو کوئی تحقیق کرے تو پتہ چلے نا. اب یوں ہی آپ اعجاز چودھری کے یا کسی کو بھی مورد الزام ٹھہراتے ہیں تو اس کو، مگر اعجاز چودھری کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ اپنے صاحبزادے کو الیکشن لڑانا چاہتے تھے. مگر میرا یہ خیال نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے سازش کریں. ٹھیک ہے، اس لیے کہ بہرحال اس طرح کی چیز تو کھل جاتی ہے. اور وہ ان کا جمشید چیمہ صاحب کا اور ان کی بیگم صاحبہ کا تاثر بھی یہ ہے کہ وہ اہمیت نہیں دیتے لوگوں کو، لوگوں سے کوئی زیادہ مشورہ وغیرہ کرنا پسند نہیں کرتے، اونچی ہواؤں میں رہتے ہیں. مطلب پریس کانفرنس ہوئی کوپر روڈ پہ پارٹی کے دفتر میں، تو اس میں جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ غلطی ہے، حماقت ہے یا کوئی سازش ہوئی ہے، تو پھر یہ تو خیر اعجاز صاحب سے پوچھا گیا. وہ پھر ان سے پوچھا گیا ان کے صاحب سے، جمشید چیمہ صاحب سے، کہ بیگم صاحبہ کے سوا کسی اور کے کیوں نہیں کاغذات آپ نے داخل کیے؟ اچھا، کاغذ کبھی ایک نہیں داخل کرائے جاتے، یہ تو میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک ہی کرائے ہوں. ہاں، 4-5 کاغذ داخل کرائے جاتے ہیں نا. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ جو نون لیگ کے امیدوار ہیں بیگم پرویز ملک، انہوں نے غالباً 5 کاغذات داخل کرائے. شائستہ ملک صاحب جی، تو وہ ایک ہی کاغذ کیوں داخل کرائے؟ اور تائید کنندہ اور تجویز کنندہ کیوں نہیں تھے؟ تو جب انہوں نے کہا کہ یہ اپنی بیگم صاحبہ کے سوا کسی اور کے کیوں نہیں آپ نے کرا دیے، تو ان کی بیگم نے کہا یہ کیا بیہودہ سوال ہے. یعنی یہ پریس کانفرنس میں اخبار میں سے کہہ رہے ہیں بھئی ایک سوال ہے، آپ کہیں کہ میں اسی کو مناسب سمجھتا تھا، اس میں کیا ہے؟ اور یہ کوئی ایسا سوال بھی نہیں ہے جس میں کوئی انسلٹنگ ایٹیچیوڈ ہو، یا کوئی پارٹی کے اور لوگ بھی ہیں ان کے نام آپ دے سکتے تھے. تو اس میں اشارہ تو یہی پایا جاتا ہے کہ پارٹی میں ہم آہنگی نہیں ہے، اور یہی مسئلہ ہے. پارٹی کو خان صاحب نے ہمیشہ ایک جمپنگ پیڈ سمجھا ہے. پارٹی کے لوگ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. اس میں میں نہیں کہتا سازش ہے، اللہ بہتر جانے. وہ تو جب تحقیق کی جائے گی، آپ جائیں گے وہ عدالت میں. انہوں نے کہا، اچھا، انہوں نے یہ بھی پتہ چلا کہ انہوں نے نون لیگ کے لوگوں سے کہا مہربانی کرے اعتراض واپس لے لیں، ورنہ ہم اپیل میں جا رہے ہیں، آپ کو واپس لینا پڑ جائے. تو اپنا مہربانی کون کرتا ہے سیاست میں؟ سیاست میں لوگ ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے سیاست کرتے ہیں، مہربانی کے لیے نہیں کرتے. ویسے پی ٹی آئی کی پوزیشن بھی یہاں کوئی زیادہ مضبوط نہیں ہے. 12,000 ووٹوں سے اعجاز چودھری اس وقت ہار گئے تھے. تو اب تو دیکھیے مہنگائی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ناراض ہیں پی ٹی آئی کے کچھ ووٹر، شاید باہر نہ نکلے. یہ تاثر یہ ہے کہ شاید باہر نہ نکلے. بہرحال اس طرح کے لطیفے تو پی ٹی آئی میں ہوتے ہی رہتے ہیں. میں نے وہ جب پچھلی دفعہ
وہ ایک افغانی کو دے دیا ٹکٹ اور وہ پشاور میں بری طرح ہارا. میاں والی میں ہار گئے تھے خان صاحب کی ضمنی الیکشن کے, آپ کو یاد نہیں؟ جی یاد ہے. بھائی میاں والی میں تو دیکھو ایسی ان کی گرفت ہے. مجھے انہوں نے کہا کہ میں یہاں ایک ریکارڈ قائم کرنا چاہتا ہوں, 1 لاکھ سے اوپر ووٹ لینا چاہتا ہوں, عمران خان نے کہا. تو وہ پشاور کا, میں نے پوچھا کہ وہاں کیا ہوا. یہاں تو ہمیں پتہ تھا کہ کسی کی سفارش پہ ایک ٹکٹ ایسے شخص کو دے دیا ہے جسے لوگ قبول نہیں کرتے. لوگوں نے ظاہر ہے اس پر رد عمل کا ظاہر کیا. میاں والی کے لوگ بڑے سخت ہیں اپنے رویے میں, وہ یوں ہی بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں فیصلے کرتے. تو میں نے کہا وہ پشاور میں کس کو ٹکٹ دے دیا تھا؟ خان صاحب سے پوچھا. انہوں نے کہا پرویز خٹک نے کہا تھا. بھائی پرویز خٹک کے کہنے پہ کیسے آپ نے ٹکٹ دے دیا؟ کوئی ڈسکشن ہونی چاہیے. اچھا کئی دفعہ ان سے عرض کیا اس زمانے میں جب ان سے ملنا جلنا تھا رہتا تھا زیادہ, قائد اعظم کیسے ٹکٹ دیا کرتے تھے؟ پارلیمانی بورڈ بنتا تھا, وہ ڈسکشن ہوتی تھی, جائزہ لیا جاتا تھا. اس زمانے میں تو آپ اس طرح کے سروے نہیں کر سکتے تھے. اب تو آپ کو بس سروے کرنے کی سہولت موجود ہے. تو بہرحال دیکھیے عدالت اب کیا فیصلہ کرتی ہے. عام طور پہ عدالتوں کا رویہ ان معاملات میں نرم ہوتا ہے, لیکن جو بھی عدالت فیصلہ کرے. سعد رفیق صاحب نے بھی آج پریس کانفرنس کیا ارون صاحب. انہوں نے کہا کہ ان کو ہوش تب آیا جب ان کو پتا ہے کہ ان کا امیدوار ہار جائے گا. ایک تو کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے, اب محکمہ داخلہ پنجاب نے خط لکھ دیا الیکشن کمیشن کو کہ 5 دسمبر کو ہونے والا یہ بائی الیکشن جو ہے ملتوی کر دیا جائے. وہ خط پہلے ہی لکھا جا چکا تھا. اچھا اس کے بعد نہیں ہوا؟ نہیں, وہ اس واقعے کے بعد. اس کی تو اخبار میں خبر چھپی ہوئی ہے. واقعہ تو آج ہوا ہے نا. صحیح. اس کی تو اخبار میں خبر چھپی ہوئی جس کا مطلب ہے کل ہوا ہے. وہ سیاستدان چیزوں کو انٹرپریٹیشن اس کی تعبیر اپنی مرضی کی کرتے ہیں, اور وہ یہ ظاہر ہے ٹائم چاہتے ہیں. اب یہ سیالکوٹ تو ہے نہیں جہاں امیدوار نے کہا جاتا ہے کہ 30 کروڑ روپے مبینہ طور پہ خرچ کر دیے اور 50 کروڑ روپے حکومت نے خرچ کر دیے گیس اور بجلی پہ کنیکشن دینے پہ, اور جو سڑکوں کی تعمیر و مرمت کا کام کچھ حکومت نے کیا اور کچھ چیمبر نے کیا, چیمبر میں ان کے تعلقات ہیں. تو لاہور ہے, یہاں میڈیا سر پہ کھڑا ہوگا. صحیح. اور مشکل الیکشن ہے. یہ تو ضروری نہیں ہے کہ بھئی حتمی طور پہ تو نہیں کہا جا سکتا کون جیتے گا ہارے گا. بہرحال ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں, اور پہلی مشکل خود ہی پیدا کر لی. اور اگر آپ میڈیا سے آپ یہ کہیں گے کہ یہ کیا بیہودہ سوالات ہیں, تو پھر اس کا کیا اس کا بھی نقصان ہی ہوگا, اس کو کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا. میڈیا کے معاملے میں عمومی طور پہ پی ٹی آئی کا یہ لوگوں کا یہ رویہ ہے کہ یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں. پر نکالیں میڈیا کے تمام اخبار نویسوں کو ایک دن جمع کریں اور ملک سے نکال دیں, بند کر دیں اخبارات, پرائیویٹ ٹی وی چینل بھی بند کر دیں, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. تاکہ یہ مستقل گالی گلوچ جو ہے اور مستقل توہین کا جو رویہ ہے اس کا آپ کو فائدہ تو نہیں ہوگا. صحیح ہے. اور کل الیکشن ہونے ہیں, آپ کو میڈیا کی یاداشت ہاتھی کی یاداشت کی طرح ہوتی ہے. بالکل درست بات ہے. ان حالات میں لوگ توازن جو برقرار رکھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کوئی غیر ذمہ دارانہ تنقید نہ کریں, تعمیری مشورے دیں, ان کے ساتھ بھی آپ کا یہ حال ہے. تو باقیوں تو خیر کہنے چلیے کیا. یہ تو پاکستان تحریک انصاف کی بات ہوگی. ارون صاحب ذرا نون لیگ کی بھی بات کر لیتے ہیں. شہباز شریف صاحب کافی ذمہ دارانہ بیانات دیتے ہیں, اور دیکھ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کچھ اور بھی خبریں آ رہی ہیں, ضمانتوں کے حوالے سے, حمزہ کے حوالے سے نہیں وہ پیش ہوئے آج بیانات. کیا ذمہ دارانہ بیانات کیا ہیں, ایسے ریٹارک ہے. شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے میرے پاس غور و فکر کا وقت نہیں ہے. غور و فکر کا وقت نہیں ہے, آپ کیا اینٹیں چن رہے ہیں دیوار میں, ہیں یہ چھت ڈال رہے ہیں. اصل چیز تو غور و فکر ہی ہے, اسی کے ذریعے زندگی میں. کہ میں کہا کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں, کہ آپ کو پتہ ہی ہے. میں نے کہا کوئی 18 گھنٹے کام کرنے کے 2-3 گھنٹے غور و فکر کیا کریں, سوچیں. تو وہ ایک ہیجان ہے ان کی طبیعت میں, کوئی ذمہ دارانہ بیانات نہیں دیتے. ضمانت میں توسیع ہو گئی اور حمزہ کی نہیں, وہ تو کچھ ہوا ہی نہیں. وہ تو آپ دیکھیے نا, انہوں نے کہا وکیل کو ڈینگی ہو گیا, انہیں پچھلی دفعہ کرونا ہو گیا تھا, پھر کمر کا درد. میں نے کہا تھا اس کا ثبوت کیا ہے کرونا ہو گیا. آج میں پوچھتا ہوں کہ اس کا کیا ثبوت ہے ڈینگی ہو گیا اس کو, وکیل کو. تاخیری حربے ہیں, جہاں تک چیزوں کو کیا جا سکتا ہے, یعنی ملتوی کیا جا سکتا ہے, ڈیلے کیا جا سکتا ہے, جتنا ہے وہ کر لیا جائے. ممکن ہے یہ وقت ٹائم گین کر لیا جائے, عمران خان کی حکومت ختم ہو. تو ایک ان کے حامی ایک اخبار نویس نے کہہ دیا کہ ملک میں مارشاء اللہ لگا دیا جائے, اور مارشاء اللہ لگا کے عمران خان کو فارغ کر دیا جائے اور الیکشن کرا دیا جائے. وہ کسی طرح یہ اقتدار میں آئیں. ہاں عمران خان صاحب کو جانے دیں. یہ ویسے لقمہ تر کھا گئی لہجے کا جلال. یہ کچھ لوگ تو خیر ویسے عمران خان کی مخالفت میں یا ناپسندیدگی میں کر رہے ہیں, کچھ لوگوں کا مسئلہ دوسرا ہے.
अब से लुक़्मा तर खा गई लहजे का जलाल, अब किसी हर्फ को हुर्मत नहीं मिलने वाली। भाई ये क्या साबत है भाई, माशाल्लाह लगा दिया जाए। सिविल बालादस्ती की कल तक बात आप कर रहे थे। खैर सिविल बालादस्ती क्या, ये लोग हैं आज जस्टिस फायद ईसा साहब का दिफा करते हैं, कल ये सुप्रीम कोर्ट पे उन्होंने हमला किया था, को लोग भूले तो नहीं हैं। और कल नवाज शरीफ साहब कहते थे कि इमरान वो ज़िया कमीशन को पूरा करूंगा, और कौन इनको लेके आया था? उनको फौज और एजेंसियां लेके आई थी, उन्होंने ही पाला था ना। और फिर अब तक ये था कि वोट को इज्जत दो, फिर जब वो एक्सटेंशन का मसला आया, हुकूमत के वह हुक्म सादर हुआ है जी कि भाई इसमें कोई बात ही नहीं करनी, बस जाओ चुप करके वोट डाल हैं। फिर ये अपना उसको ये कहते हैं हमारा झगड़ा इमरान खान के साथ नहीं है। और मरियम साहबा क्या फरमाती थी, बड़ों की लड़ाई में बच्चे नहीं बोलते हैं। उस वक्त तो एक बदले बहुत अजीम मोहतरम जहाँ दीदा पॉलिटिशियन बन गई, मोहतरमा फातिमा जना बन गई, बच्चे नहीं बोलते हैं जी। तो 15 बरस से बड़े होंगे इमरान खान से, 12-14 साल तो बड़े होंगे, बच्चे नहीं बोलते। अच्छा, अब ये है कि जी हसास अदारों को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। भाई आप कल तक क्या कर रहे थे? बयानिया तब्दील हो रहा है ना इनका। अच्छा। तो फिर नून लीग का बयानिया है ही कोई नहीं, बयानिया है जो सूट करता है वही अपना लो। वो लतीफ़ साहब, वो जावेद लतीफ़ साहब क्या कहते हैं कि जी वो दावा करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के लोग मिले हैं नवाज शरीफ से। नवाज शरीफ साहब में फिर उम्मीद जाग उठी है कि मैं चौथी दफ़ा, वो कहते चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे। कैसे बनेंगे? मार्शल रेगुलेशन के तहत बनेंगे। तीसरी मरतबा भी की तरमीम खुद ही अपने दौर में ये लेकर आए थे कि तीसरी मरतबा भी वज़ीर आज़म बना जा सकता है। वो तो ठीक है ना, आइन में तरमीम हुई ना, बन सकते हैं, ठीक है। तो वो तो एक देखें माशाल्लाह के दौर में तरमीम हुई थी, उसको तो वापस होना ही था। लेकिन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी आयद करे कि इन पे भी, साहबजादी पे भी 7 साल की सज़ा हुई है, 1 साल की उसको भी, इनके मियाँ को भी। जो कहते हैं जिस दिन मेरी शादी हुई थी उस दिन से मुझे उम्मीद थी ये वज़ीर आज़म बनेंगे। उस वक्त आपको क्या उम्मीद लग गई थी? घर की वज़ीर आज़म तो फिर बीवी हुआ करती है ना हारून साहब। अच्छा, नहीं घर की वज़ीर आज़म होना और बात है, मुल्क की वज़ीर आज़म होगी। तो ये बयानिया क्या है? बयानिया कोई नहीं है, जो चीज़ सूट करती है